موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سنورنے کا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے ایسے مواقع بنائے ہیں کہ چلو میرا بندہ کسی ٹائم نہیں آتا ہے، لیکن ایسے موقع جس کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے موقع اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ ایسے موقع پہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ جیسا کہ شب برات ایک مقدس رات ہے اور محترم رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، اس کے بقدر لوگوں کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل جاتی ہے۔ لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شب برات میں بھی میرے پاس نہیں آیا، اور نجات کی رات کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک نہیں کرتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے کہ میرا بندہ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں آئے گا، ضرور آئے گا، کہاں جائے گا؟ لہذا رمضان المبارک کے مقدس ماہ بھی آ جاتا ہے، اور اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور نفل ادا کرنے سے فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ روزہ فرض ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو جو پاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بناتا ہے، تو پھر اس میں اپنا ہی قصور ہوتا ہے، ہماری بدنصیبی ہوتی ہے۔ لہذا جب بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پا کر بھی توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، تو اللہ پھر چانس دیتا ہے کہ چلو مقدس رات آ رہی ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب، 29ویں شب، اس رات میں تو میرا بندہ میرے پاس آئے گا، شب قدر کو تلاش کرے گا، اور جب اسے شب قدر اور قدر کی رات اسے مل جائے گی تو پھر وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا ان راتوں میں تو بندہ خریداری میں ملوث رہتا ہے، مارکیٹنگ کرنے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دکان میں، کبھی اس دکان میں، اس بزی ہونے کی وجہ سے قدر کی رات کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اب قدر کی رات کو بھی انہوں نے توبہ نہیں کیا، لیکن اللہ ہلاک نہیں کرتا ہے، چانس دیتا ہے کہ چلو میرا بندہ عید الفطر کی نماز میں توبہ کر لے گا۔ عید الفطر بھی نماز ہو جاتی ہے اور وہ وقت بھی گزر جاتا ہے، لیکن بندہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو عیدی دینے میں مشغول رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں مشغول رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو خوش کرنے میں ملوث رہتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ پھر چانس دیتا ہے کہ میرا بندہ چلو یہ عید الفطر کی نماز میں توبہ نہیں کیا تو کیا ہوا، شوال کے 6 روزے، یہ بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہ 6 روزے جس نے رکھ لیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب کا مستحق ہے یہ شوال کا مہینہ اور شوال کا روزہ۔
لہذا یہ 6 روزے جس نے رکھے، اس کی ترتیب کسی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے 30 روزے گویا کہ 300 نیکیاں انہوں نے کمایا، اور شوال کے 6 روزے گویا کہ 60 روزے کے 60 نیکیاں انہوں نے کما لیا، گویا کہ 360 نیکیاں انہوں نے کمایا، اور سال میں 360 یا 65 دن ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے انہوں نے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ آپ کو بہت سارے مواقع دیتے ہیں، غور کرنے کا، فکر کرنے کا، سنبھلنے کا، سنورنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلے، اب بھی نہیں سدھرے، تو پھر یہ ہماری غلطی ہے اور ہماری بد نصیبی ہے۔ میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ میری اس بات کو سن رہے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے، اپنے پڑوسیوں تک بھی پہنچا دیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شوال میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شوال کا بھی کچھ روزہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی عمل کرنے والے بن جائیں، وہ بھی عمل کرنے والا بن جائے۔ اور یہ روزے جو شوال کے روزے ہیں وہ نفل روزہ ہے، اجر و ثواب کے حساب سے بہت بڑھا ہوا ہے، نفل روزہ ہے اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ آپ